خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک اعتراف اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے جب پڑھتا تھا تب بھی لینگویجز میں بہت ویک رہا ہوں۔ اس لیے مجھے جب کہا گیا کہ آپ نے چند کلمات کہنے ہیں تو میں الفاظ تلاش کرنے لگا، تو مجھے وہ الفاظ نہیں ملے جو اتنے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کی موجودگی میں کہے جا سکتے ہیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ بھی مجھے پتہ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور میری غلطیوں کو پلیز معاف کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں لٹریری کونسل کی طرف سے تمام قابل احترام ادیبوں، شاعروں اور مقررین کو فیصل آباد یعنی کہ لائل پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں خصوصی طور پر سید قابل صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری درخواست پر یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لانے کی حامی بھری۔ بابر صاحب خود ماشاءاللہ ادبی اور فنون لطیفہ کے بہت بڑے اسپانسر ہیں، اور سب سے بڑی بات جو کہ پہلے بھی کہی گئی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایک نامور تعلیمی ادارے رمز کے بانی بھی ہیں۔ تھینک یو بابر صاحب۔ جیسے کہ ابھی ذکر کیا شاہ صاحب نے بھی، لائل پر لٹریری کونسل کا جو قیام تھا وہ پچھلے سال ہم نے عمل میں لایا، کیونکہ ہم اس کو فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کو ایک باقاعدہ شکل دینا چاہ رہے تھے۔ تو آئندہ سے جتنے فیصل آباد لٹریری فیسٹیولز ہیں وہ لائل پر لٹریری کونسل کے زیر اہتمام ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے علاوہ بھی لائل پر میں مزید ادبی نشستیں اور فنی نشستوں کا انعقاد کیا جائے۔ وہ چاہتی ہیں کہ خاتون ویمن سینٹر اسٹیج لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد لٹریری فیسٹیول اور لائل پر لٹریری کونسل نے تو سارا انتظام ہی خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس لحاظ سے میں ہر کہتا ہوں ایک منفرد تقریب ہے جو کہ 100% خواتین کے کنسیوڈ ہے اور اس کی مینیج ہے۔ So the women in black you see here, they are behind this festival. Of course, supported by some men. I don't want to take away that credit. ہم جب یہ ہم نے شروع کیا تھا تو ہمیں نہیں خیال تھا کہ یہ اتنی اس کی پذیرائی ہوگی، اور فیصل آباد لائل پر جو ہے اس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کے فیسٹیول کا انعقاد شاید ممکن نہ ہو سکے، مگر جس طرح سے اس کو پذیرائی ملی ہے، اور خاص کر میں بہت خوش ہوں، اور ہر فیسٹیول میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں، نوجوان نسل ہر طبقے سے اس میں بھرپور طرح سے شرکت کرتے ہیں، اور آپ مہمانان گرامی دیکھیں گے کہ ایک ہماری خواتین اور بچیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس میں آتی ہے، بلکہ مردوں سے پہلے خواتین کی سیٹیں بڑھی ہوئی تھیں، خواتین زیادہ تھیں۔ میں آپ نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمیشہ تیاری کر کے آتے ہیں، اس میلے کا فائدہ اٹھائیں، اور اپنے سوالات اور مہمانوں کے جوابات کے ذریعے اپنے علم میں اور ہم سب کے علم میں اضافہ کریں۔ لٹریری فیسٹیولز آئی تھنک اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اور ان کی ضرورت ہمیشہ ہی زیادہ تھی، مگر ادب سے بڑھ کے اب ضرورت یہ ہے کہ ہماری جو ذہنی ارتقاء ہے اس میں معاشرے کے ارتقاء میں اور معاشی ترقی بھی میں سمجھتا ہوں اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اظہار رائے کی آزادی اور اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے، میڈیا پہ اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے جب جو پڑھتے تھے یا جوانی میں یہ سنا تھا کہ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں، احساس سینسٹیو ہوتے ہیں، یا اسٹیٹ ہی سینسٹیو ہو گئی ہے۔ ڈفرینس آف اوپینین کے اوپر بالکل لوگوں کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے، اور وہاں بھی کام کوئی نہ آئے تو اس کو توہین رسالت کا مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی صورتحال نظر آتی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کا جو پیشنس ہے وہ کھو بیٹھے ہیں۔ جو ڈسکورس ہے دس از ویری، کسی معاشرے کے لیے صرف کوئی ادبی یا سیاسی ترقی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جن قوموں نے، جن معاشروں نے ترقی کی ہے ایون آن اکنامک فرنٹ، وہ فکری اور ذہنی آزادی کی وجہ سے کی۔ یو ہیو ٹو لبریٹ دی مائنڈز آف آور ینگسٹرز یونیورسٹیز میں جہاں بھی، تو اس کے لیے کیونکہ ہماری اسپیس تنگ ہو گئی ہے تو لٹریری فیسٹیولز بیکم ایون مور امپورٹنٹ، کہ ہم یہاں پہ آ کے اپنی کم از کم ایکسپریس کر سکتے ہیں باتیں، آپ لوگ تحمل سے سنتے ہیں،
آپ کا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جہاں پہ صاحب یا صاحبہ کہہ رہے ہیں ان سے متفق ہوں، میں ان کی بات کو سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اطمینان سے سنیں، آپ کا اگر ان سے نہیں ان کی بات سے کنوینس ہو رہے مت ہو، مگر یہ جو ایک دوسرے کی بات سننا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی معاشرے کی ترقی کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف محض علمی میلے یا ادبی میلے نہیں رہ گئے ہیں، انہوں نے they have assumed another very important role to provide some space to people who want to express خیالات کو اپنا کہ، اور ہم اس کو سننے کا موقع ملتا ہے، اس ڈسکورس کا موقع ملتا ہے. میں آخر میں ایک بار پھر اپنے تمام مہمانان گرامی کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں، اور ان کو آئی ویلکم دیم ہیئر اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے سب لوگ اپنی جو ہاسپٹیلٹی ہے اس میں کوئی کمی نہیں لائیں گے، اور میرے جیسے ایک کم علم شخص کے لیے یہ مناسب تو نہیں ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کو فیض صاحب کے دو اشعار پہ ختم کروں. ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تزئین در و بام حرم کرتے رہیں. شکریہ.